بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ریحان اجمل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ ریحان اجمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ۔ سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے زبان کی آفتیں۔ زبان کی سب سے بڑی آفت و مصیبت یہ ہے کہ کوئی شخص اس سے شرکی الفاظ بولے، مثلا وہ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارے یا اس سے دعا مانگے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر افتراء باندھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے، اس بنا پر یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اور تم اس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افتراء کرنے لگو۔ سامعین اکرام، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افتراء کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہوتا ہے، مگر آخرت میں ان لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا بھی یہ آفت ہے۔ من گڑک باتوں کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری۔ جس کسی نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سامعین اکرام، زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت جھوٹی گواہی دینا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا: کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: الا وقول الزور وشہادۃ الزور، رواہ البخاری۔ خبردار، جھوٹی باتوں اور جھوٹی گواہیوں سے بچنا۔ آپ علیہ السلام بار بار یہی الفاظ دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ کاش آپ خاموشی اختیار کرتے۔ حضرات، زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت غیبت ہے۔ اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتدرون ما الغیبہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ ذکرو کا اخا کا بما یکرو، تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز میں کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ سامعین اکرام، زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت گالی گلوچ ہے۔ مسلمان بھائی کو گالی گلوچ دینا اللہ کی نافرمانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: سباب المسلم فسوق۔ سامعین اکرام، اسی طرح تہمت لگانا بھی ایک زبان کی آفت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جس کسی نے بھی پاک و امن مومن عورت پر زنا کی تہمت لگائی، یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں زبان کو صحیح طرح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔